السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق کہ راستے کا کیا حق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک ہماری گزارش کہ ہمارے اس چینل سراج اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ روزانہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق کہ راستوں کا کیا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، اور اگر بضرورت بیٹھنا ہی ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، اور سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نظر کا کیا حکم ہے کہ اگر کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچانک نظر تو معاف ہے، مگر اس نظر کو جمانا حرام ہے۔ فوراً اس اجنبیہ لڑکے سے نظر کو پھیر لینا چاہیے، کیونکہ غیر محرم کی طرف نظر جمانا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ زنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر عورت کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور شہوت انگیز باتیں سننا جو زنا کی رغبت پیدا کریں یہ کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کر کے خوش ہونا یہ زبان کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے نامحرم عورتوں یا خوبصورت لڑکوں کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور دل تو حرام کاری کی آرزو اور چاہ کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں شرمگاہ اس چیز کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے، یعنی اگر آخر کے اندر انسان نے زنا کر دیا، اپنے شرمگاہ ملا لیے، تو سارے زنا مکمل ہو جائیں گے، وگرنہ باقی زنا یعنی کان کا زنا ہو گیا، زبان کا زنا ہو گیا، کانوں کا زنا ہو گیا، پاؤں کا زنا ہو جائے گا، اور آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجنبی عورتوں سے بچو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، دیور تو موت ہے۔ تو شوہر کے حقیقی بھائی کو دیور کہتے ہیں، یعنی جو بیوی کا عورت کا شوہر ہے اس کا جو حقیقی بھائی ہے اس کو دیور کہتے ہیں، اور شوہر کے ہر قریبی رشتہ دار کا بھی یہی حکم ہے، جیسے شوہر کے چچا زاد اور بھائی وغیرہ، ان لوگوں سے سخت احتیاط کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر یہ کہ اس کا وہاں محرم بھی موجود ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ کسی نامحرم عورت یا کسی خوبصورت لڑکے کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں، اور بالخصوص اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ بے ریش لڑکوں کی طرف نظر مت کرو، کیونکہ ان کے حسن میں حوروں کی جھلک ہے، جس سے قلب کو کشش ہوتی ہے اور اس سے اندیشہ فتنہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دل جسم کا دار الخلافہ جو ہے وہ دل ہے، تو اس لیے اگر اعضاء محفوظ ہوں گے تو دل محفوظ ہوگا، اور اگر دل محفوظ ہے تو سارے اعمال محفوظ ہوں گے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر باٹن محفوظ ہوگی تو دار الخلافہ محفوظ ہوگا،
اور اگر بارڈر محفوظ نہیں تو اس کا ہیڈ کوارٹر بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ آخر میں پھر ہماری ایک گزارش کہ ہمارے اس چینل سراج اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک